جو تیری رحمت کا منکر ہے وہ میرا دل نہیں، مانگنا جس کو نہ آئے وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصا علی سید المرسلین خاتم الانبیاء وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَقَالَ تَعَالَى وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، وَقَالَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین آمین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حاجی کے لیے جو اس کے گھر کا حج کا ارادہ کرے اس کو حکم دیا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور زاد سفر تیار کرو، سفر کا توشہ باندھ لو، سفر کی تیاریاں کرو۔ وَتَزَوَّدُوا، ساز و سفر کا توشہ تیار کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین زاد سفر تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے۔ تو جو سامان سفر ہیں حاجی کے، اس میں سب سے پہلا سامان للہیت، اخلاص، تقوی، اللہ رب العزت کا خوف، لمحہ لمحہ قدم قدم تقوی حاجی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے۔ جوں جوں حج کے ایام قریب آتے جائیں، حاجی کی رجوع اللہ اور انابت اللہ کی کیفیتوں میں اضافہ ہوتا رہے، وہ اللہ سے جڑنے کی کوشش کرے، راتوں میں اٹھ کر قیام اللیل، استغفار، توبہ، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے اور اپنے آپ کو اس ذہنی طور پر اس سفر کی طرف مائل کرے، خوشی کا مسرتوں کا اضافہ ہوتا رہے، استغفار کی کثرت کرتا رہے حاجی، اور اللہ رب العزت سے اپنے کنیکشن کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا رہے جیسے جیسے ایام قریب آتے جائیں یہ۔ اور اس میں سفر میں صبر سب سے اہم ترین توشے میں سب سے اہم سامان تقویٰ ہے، اور اس کے ساتھ صبر ہے۔ سفر میں بڑی مشقتیں پیش آتی ہیں، حج میں بھی عام طور پر حاجی کو پہلی بار جو حج کر رہا ہے اس کو بڑی مشقت دکھائی دیتی ہے، کیونکہ وہ معاملات زندگی میں پیش نہیں آئے تھے، پیدل چلنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دھوپ کی شدت برداشت کرنی ہے، نیند کو کبھی مارنا پڑتا ہے مناسک ادا کرنے میں، تو ان ساری چیزوں کا ایک حاجی کو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے حاجی کو چاہیے کہ جب جو کوئی حج کو جانے کا ارادہ کرتا ہے تو حج سے 15 دن پہلے، 20 دن پہلے، ہو سکے تو مہینہ 2 مہینے پہلے سے جو حج کا ارادہ رکھتا ہے، حاجی ہو، حج کرنے مرد ہو کہ خواتین ہو، چاہیے کہ پہلے اپنے جسم کو مشقت کا عادی بنائے اور حج کرنے سے کئی دن پہلے سے واکنگ کرنا شروع کر دے۔ روزانہ صبح کی اولین ساعتوں میں یا شام کو جیسے فرصت ملتی ہو، روزانہ واکنگ کرتا رہے، ابتدا میں 2 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5-6 کلومیٹر، جتنا کر سکتا ہو روزانہ پابندی کے ساتھ
واکنگ کرے، اس سے جسم مشقت کا عادی ہوتا ہے، چونکہ وہاں جانے کے بعد ایک حاجی کو بہت پیدل چلنا ہوتا ہے. بعض لوگ اسی طرح چلے جاتے ہیں بغیر کسی تیاری کے، وہاں جانے کے بعد تھوڑا سا چلتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے جو حج کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے جسم کو تھوڑا مشقت کا عادی بنائے اور روز آنا واکنگ کرتا رہے، حج کو جانے تک ذہنی طور پر اور فزیکلی وہ تیار رہے. سامان سفر میں ایک حاجی کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی دوائیں جو روز مرہ کی، اگر اسے پابندی کے ساتھ جو دوائیں کھانی ہو وہ آپ کو لگیج بیگ میں رکھنی ہوتی ہیں. وہ دوائیں مہینے بھر کی جو دوائیں ہوتی ہے وہ لگیج بیگ میں رکھے، اور اپنے ہینڈ کیری بیگ میں وہ اپنے ساتھ کم سے کم ہفتہ 10 دن کی دوا اپنے ہینڈ کیری یا پاسپورٹ بیگ میں اپنی دواؤں کو ساتھ رکھ لیا کریں. کیونکہ کبھی کبھار انٹرنیشنل ٹریولنگ میں خدا نخواستہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لگیج کہیں رک جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، چاہے سعودی عرب سفر کریں یا باہر کہیں سفر کریں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان 1 دن 2 دن کبھی 4 دن بھی رک جاتا ہے کسی کا سامان، ایسا اتفاق کبھی ہوتا ہے. تو احتیاطاً اپنی کچھ دوائیں اپنے ساتھ رکھ لیں. اپنے ہینڈ کیری بیگ میں ایک احرام ساتھ میں رکھا جائے، اور ایک جوڑا اپنا ساتھ میں ہینڈ کیری بیگ میں، جو پلین میں جو بیگ ایئر بیگ لے کر جاتے ہیں اس بیگ میں آپ کو اپنے ساتھ یہ سامان رکھنا چاہیے. اسی طرح آئنٹمنٹس، جو پیروں میں تکلیف ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے، اس درد کے دفاع کے لیے ساتھ میں کچھ ٹیوبس وغیرہ ایسی رکھ لیں جس سے درد کم ہوتا ہے. یہ دوائیں بھی اپنے ساتھ رکھیں. سردی، کھانسی، بخار کے، یہ جنرل عام امراض کے جو ہے ایجابتوں کے، وامٹنگز وغیرہ کے، ان سے بچنے کی کچھ دوائیں اپنے ساتھ ضرور لے کر جائیں. اور جانے سے پہلے حاجیوں کو جو ٹیکہ دیا جاتا ہے وہ تو ضرور آپ لے کر ہی جائیں گے حاجی صاحبان. تو اپنے سامان میں اس چیزوں کا خیال رکھیں، یہ اپنے ساتھ رکھ کر جائیں. دواؤں کے علاوہ آپ کو اور جو چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہوتی ہیں، ایک ایکسٹرا جوڑی چپل ہوتی ہے. اور حاجی صاحبان کے لیے چپل کون سی ہوگی؟ حالت احرام میں ایسی چپل پہنے جس سے پیر کی ابھری ہوئی جو ہڈی ہوتی ہے اوپر کی، وہ ہڈی دکھائی دینی چاہیے. تو اسی 2 پٹیوں والی چپل حاجی صاحبان اپنے ساتھ ایک ایکسٹرا چپل بھی اپنے ساتھ رکھ لیں. ایکسٹرا احرام، ایک احرام حاجی کو اپنے ساتھ اپنے بدن پر رکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا ایک ایکسٹرا احرام اپنے ساتھ بیگ میں رکھ لیں. چونکہ حج کے ایام میں کبھی پسینے وغیرہ سے اگر بہت زیادہ اگر خراب ہو جائے، اگر حاجی احرام بدلنا چاہے تو ایک سے دوسرا احرام اپنے ساتھ رکھ لیا جائے. خواتین کے لیے کوئی مخصوص لباس احرام کا نہیں ہوتا. یہ مرد حضرات بھی جو احرام کا لباس کہتے ہیں وہ احرام نہیں ہوتا، بلکہ وہ احرام کا لباس ہوتا ہے. احرام شروع ہوتا ہے نیت کرنے کے بعد سے، جب وہ حج یا عمرے کی نیت کرے اور کچھ پابندیاں اس پر عائد ہو جاتی ہیں، کچھ جائز اور حلال چیزیں بھی اس پر حرام ہو جاتی ہیں، وہ احرام ہوتا ہے. ورنہ یہ 2 چادریں یہ احرام کا لباس کہلاتا ہے. خواتین کے لیے کوئی لباس خاص نہیں ہے احرام کا. لیڈیز کا جو اپنا لباس ہوتا ہے وہی احرام ہوتا ہے. ہاں اگر کوئی خواتین سفید اسکارف باندھنا چاہتی ہیں تو باندھ سکتی ہیں، لیکن لازم نہیں ہے. وہ کسی بھی رنگ کا اسکارف باندھ سکتی ہیں. اسکارف کے اندر، وہ حجاب کے اندر وہ چھوٹا سا کچھ کپڑا آتا ہے، وہ بال نظر نہ آنے کے لیے وہ باندھ سکتی ہیں. وہ باندھنا بھی چاہیے تاکہ اس سے حجاب مکمل ہو جائے. تو اس طرح سے اپنے سامان کو پہلے تیار کر لیں. ضروری سامان جو اپنے 1 مہینے کے لیے، خاص طور پر دوائیں، پھر اس کے ساتھ کچھ رقم وغیرہ جو بھی ہوتی ہے. اور اپنے ساتھ فیملی کے ساتھ اگر جا رہے ہیں تو ایک ایکسٹرا موبائل فون اپنی فیملی کے پاس رکھیں. حاجی صاحبان کے لیے ایک ضروری ہدایت یہ بھی ہے، ایک حاجی کو حج کمیٹی کی طرف سے یا پرائیویٹ ٹریولز کی جانب سے اس کو کچھ شناختی کارڈز دیے جاتے ہیں، اور آپ کو ایک معلم کا گریپ بینڈ دیا جاتا ہے، پٹا دیا جاتا ہے، جو آپ کے ہاتھ میں بھی بندھا ہوتا ہے، گلے میں بھی اس کا کارڈ ہوتا ہے آپ کے معلم کا، جس کی طرف سے آپ کو ویزا ایشو کیا جاتا ہے. تو ایک حاجی صاحبان کو چاہیے، اکثر حاجی صاحبان یہ کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت اپنے گلے سے وہ پٹا اتار کر وضو کرتے ہیں، یا ہاتھ کا پٹا اتار کر وضو کرتے ہیں اور وہیں بھول جاتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی حاجی یہ رکھنے کے بعد وہ چیز بھول گیا، شناختی کارڈ اس کے پاس نہ ہو، اور اپنے قافلے سے وہ کہیں بچھڑ گیا عمرہ کرتے ہوئے، عام طور پر طواف کے دوران حاجی بچھڑ جاتے ہیں، کراؤڈ اتنا ہوتا ہے، لباس سب کا یکساں ہوتا ہے، تو اس میں یقینی طور پر ایک دوسرے سے قافلے والے بچھڑ جاتے ہیں. تو لہذا جب اگر اس کا وہ شناختی کارڈ اور گریپ بینڈ معلم کا اگر وہ گم ہو جائے اور وہ کہیں بھٹک جائے
تو اس کے لیے بہت کڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے. تو اسی لیے حاجی صاحبان کو چاہیے کہ اپنے شناختی کارڈ گلے میں ہی رکھیں, گریپ بینڈ اپنے ہاتھ میں ہی رکھ کر وضو کریں, اس کو اس طرح سے خلال کر لیں, آگے پیچھے کر کے اپنے ہاتھ کو بھگا لیں, اپنے سے اس کو علیحدہ نہ کریں. اور اپنی فیملی کے لیے ایک ایکسٹرا موبائل فون اپنے ساتھ رکھے, کہیں بھٹک جائیں, آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ اپنے فون کے ذریعے رابطہ کر سکیں. بعض حاجی صاحبان اپنے پاس ہی بیگ رکھ لیتے ہیں, ایک پاسپورٹ بیگ, اور اپنی فیملی کو کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں, ایک بیگ کافی ہے, میرے بیگ میں ہی آپ کا بھی فون رہے گا. ایسا نہ کریں, بلکہ ایک پاسپورٹ بیگ اپنے پاس رکھیں, ایک اپنی فیملی کے پاس ایک بیگ رکھیں, اس میں موبائل فون رکھیں. بھلے ہی پاسپورٹ آپ اپنے ایک بیگ میں دونوں کے رکھ لیں, لیکن موبائل فون رابطے کے لیے ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے. پھر اس کے علاوہ آپ وہاں حرم شریف کو جاتے ہیں, پہلے آپ یہاں سے نکل کر آپ جدہ ایئرپورٹ پر پہنچیں گے, اور بعض حاجی صاحبان جدہ سے مدینہ چلے جاتے ہیں, پھر بعض حاجی صاحبان جدہ سے مکہ کو جاتے ہیں, پہلے وہاں پر عمرہ کر لیتے ہیں. پھر عمرہ کرنے کے بعد اس کی تفصیلات ہے انشاءاللہ تعالی, حج کے اقسام اور حج کا طریقہ, مناسک حج پر انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے ایک اور خطاب ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ, وہ بھی نشاء اسلامی کی جانب سے انشاءاللہ تعالی نشر کیا جائے گا اور اپلوڈ کیا جائے گا. تو حاجی صاحبان اپنے ساتھ زاد سفر, سامان سفر ضرور اپنے ساتھ رکھیں. اللہ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ, توشہ باندھ لو, سفر میں اپنے ساتھ ساز و سامان ہر چیز تیار کر لے کے جانا چاہیے. زمانہ قدیم میں کچھ لوگ ساز و سامان اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے, رقم اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے, اور حج میں جا کر دوسرے حاجیوں کو پریشان کرتے تھے, ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے دیجئے, ہمیں پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے یہ چیز نہیں ہے دیجئے. تو اس طرح سے حج کو جانے والا ایک حاجی اپنے ساتھ ساری چیزیں لے کر جائے تاکہ دوسروں کو اس میں مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہاں, اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے, دوسرے حاجیوں کو چاہیے کہ ایک حاجی کی مدد کرے, اس سے بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے اور اس کی بے پناہ برکتیں اور سعادتیں ہیں. چنانچہ ایک اللہ کا بندہ احرام باندھ کر گھر سے نکلتا ہے, وہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا جاتا ہے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان مقدس دل نواز صداؤں کے ساتھ اپنے مالک کو پکارتا ہوا جاتا ہے, تو اس کے ساتھ زمین کا ذرہ ذرہ وہ جہاں سے چلتا ہوا جا رہا ہے, دائیں جانب سے لے کر انتہائی زمین تک, بائیں جانب سے لے کر انتہائی زمین تک, زمین کا ذرہ ذرہ, شجر حجر کنکر, ہر چیز اس تلبیہ پڑھنے والے کے ساتھ مل کر لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو بلاتا ہے وہی اس کے گھر کے حج کے لیے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر جن بندوں نے لبیک کہا, دنیا سے, ماؤں کی پیٹ سے, باپوں کی اسلاب سے, عالم ارواح سے لوگوں نے لبیک کہا. جس نے ایک بار لبیک کہا, اللہ دنیا میں آنے کے بعد اس کو ایک حج عطا فرمایا. جس نے 2 بار لبیک کہے, اللہ اس کو 2 حج عطا فرماتا ہے. جس نے 50 بار لبیک کہا حضرت ابراہیم کی دعوت پر, اللہ تعالیٰ نے اس کو 50 حج کی سعادت عطا فرمائی, اور اس کو 50 مرتبہ اللہ حج عطا فرماتا ہے. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. حرم شریف میں داخل ہوتے ہی وہ دوزخ سے امان پا جاتا ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, جو کوئی اللہ کے اس گھر میں مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اس کی تفسیر میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر روح البیان نے اس کی تفسیر فرمائی, وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا مِنَ النَّارِ, جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ دوزخ سے امان پا گیا. یہاں امان پا گیا. اب حج مکمل جب ہو گیا, یہاں کے قیام کی مدت ختم ہوئی, تو حاجی صاحبان کو لے جایا جاتا ہے شہر محبوب کی طرف. اللہ اکبر, درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف اس کو حاضری دلانے کے لیے لے جایا جاتا ہے. کچھ حجاج وہ ہوتے ہیں جن کو حج سے پہلے مدینہ حاضری کروا دی جاتی ہے, کچھ حجاج وہ ہوتے ہیں جن کو حج کے بعد, اکثر حاجیوں کو حج کے بعد مدینہ لے جایا جاتا ہے. وہ شہر جو برکتوں والا شہر ہے, جہاں کی ایک نیکی 50,000 نیکی, بلکہ ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. دگنی برکت اللہ نے مدینے کو عطا فرمائی ہے, شہر محبوب کی طرف, جس شہر میں دجال کا فتنہ داخل ہونے والا نہیں, جس شہر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم بنایا ہے, جس شہر کی مٹی میں شفا ہے, جس شہر کی ذرے ذرے میں آب و ہوا میں برکت ہے, وہ شہر شہر مدینہ ہے, جو میرے آقا کے قدموں سے برکت والا,
نور والا شہر ہو گیا۔ جو پہلے یثرب بیماریوں کا شہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے المدینۃ المنورہ ہو گیا، نور والا شہر بن گیا، طیبہ بن گیا۔ اس شہر کی طرف حاجی کو لے جایا جاتا ہے، وہاں بخششوں کی خوشخبریاں، شفاعت کا مژدہ جاں فضا سنایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیا، اور آپ کی بارگاہ میں آئے، جاؤکا فاستغفر اللہ، اور آپ کی بارگاہ میں آ کر انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی، استغفار کیا، واستغفر لهم الرسول، اور ان گنہگاروں کے لیے اللہ کا رسول بخشش مانگے، اللہ کا رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرے، لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ گنہگار اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بے پناہ رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو اے زائر مدینہ، مدینہ جا تو اس کیفیتوں کے ساتھ جا، اس تڑپ کے ساتھ جا، یہ سوچتا ہوا جا کہ اس بارگاہ میں جا رہا ہوں جن کے صدقے بخشش کی خیرات عطا کی جاتی ہے۔ بس اللہ سے استغفار کرنے کے لیے زائر مدینہ جائے۔ حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی، میرے روضے کی زیارت کی، میری شفاعت اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے، بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے، ایک حاجی غور کرے، ایک زائر مدینہ غور کرے۔ ہمیں کیوں فکر فردا؟ ان سے جب نسبت سلامت ہے، مدینہ حاضری دی جاتی ہے، دلوں کو ٹھنڈک، روح کو تسکین ملا کرتی ہے، روح کو اس کا اپنا مقام اور مسکن مل جاتا ہے، راحت مل جاتی ہے۔ وہاں کے لوگ میٹھے، وہاں کی فضائیں میٹھی، وہاں کی دھوپ میں ادب، وہاں کی چھاؤں میں ادب، وہاں کی برسات میں ادب، مکے میں جلال، مدینے میں جمال، وہاں کی ٹریفک میں بھی ایک پرسکون ماحول ہوا کرتا ہے، کوئی بے چینی اضطراب کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو ایک زائر مدینہ کو چاہیے ادب لمحہ بلمحہ پیش نظر رکھے۔ مدینے میں کوئی مشقت پیش آ جائے، کچھ اونچ نیچ ہو جائے، مدینے میں شکوہ زبان پر نہیں لایا جائے، بلکہ شہر محبوب کی مشقتوں کو بھی مسکرا کر برداشت کرے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مدینے کی مصیبت پر صبر کیا میں اس کی شفاعت کرواؤں گا، میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی بخشش کے لیے سفارش کروں گا۔ خوش نصیب ہیں زائرین حج بیت اللہ، وہ زائرین روضہ مقدسہ، عازمین حج بیت اللہ اور زائرین مدینہ طیبہ کو دل کی گہرائیوں سے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ روضہ پاک پر حاضری دیں اور ہم سب کے لیے بخشش کی دعا کریں، اور جتنے لوگوں کو حج نہیں ملا ان کے لیے اللہ سے حج طلب کریں، اللہ آپ کے حج کو قبول فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ اللہم اجعلہ حج مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا۔ اللہ تعالی تمام عالم اسلام کو امن و امان عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، مولا اس کی رضا کے مطابق، اس کی رضا کے حصول کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی